بنا رہے گا تو ہر لحاظ سے جو ہے ہم جو ہے وہ فائدے میں رہیں گے۔ تو یہ دونوں جو گروپ تھے انہوں نے یہ بالکل اپنا سوچا سمجھا ہوا فیصلہ کیا ہوا تھا۔ ابھی یہ جو علماء ہیں ان کی ایک مثال قرآن نے دی ہے کہ وہ کیا کرتے تھے، کس قسم کی تحریف کرتے تھے، اور ایک مثال امیین کی آگے دی ہے، اور پھر دونوں کا انجام بتا دیا ہے۔ اور اس کے بعد آخری آیات میں اللہ نے یہ بتایا ہے کہ اللہ کے ہاں بخشش کا، دوزخ سے بچنے کا اصول کیا ہے، اس کے لیے کیا چیز چاہیے۔ یاد رکھیے گا کہ ہمیں اللہ کی کتاب کے مطابق، ہمیں اللہ کی کتاب کو فالو کرنا ہے، کسی شخصیت کو فالو نہیں کرنا ہے سوائے ایک شخصیت کے، اور وہ ہے رسول اللہ کی شخصیت۔ ان کو فالو کرنا ہے، ان کے نقش قدم پر چلنا ہے، انہوں نے جو کچھ ہمیں بتایا اس کی پیروی کرنی ہے۔ باقی ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم باقی لوگوں کی جو وہ پیروی کرتے رہیں۔ ابھی آتے ہیں ہم عیسائیت کی طرف۔ یہ پہلے علماء کے متعلق بتایا گیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے فوائد۔ یہ ویل کا جو لفظ ہے نا، ایک تو اس کے لفظی معنی ہوتے ہیں، یہ تباہی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کچھ شخص کے لیے بربادی ہے، اور جب بربادی کی بات کی جاتی تو آخرت کی بربادی کی بات کی جاتی ہے۔ دنیا کی بربادی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اس کے اصول علیحدہ ہے۔ آخرت کی بربادی، جو شخص جہنم میں چلا گیا وہ برباد ہو گیا۔ آپ نے قرآن بار کہتا ہے کہ وہ کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے آخرت میں کامیابی حاصل کر لی، وہی کامیاب ہے۔ دنیا میں جتنی مرضی دولت اکٹھی کر لے، دنیا میں جتنا مرضی کچھ کر لے، وہ کامیاب نہیں ہے۔ وہ کامیاب ہے جو آخرت میں کامیاب ہو گیا۔ تو ویل ایک تو تباہی ہے کہ آخرت میں وہ دوزخ میں چلا گیا۔ ویل دوزخ کی ایک جو ہے وہ ویلی ہے، اس کا نام بھی حدیث میں آتا ہے کہ اس کی بھی ایک ویلی ہے، اور دوزخ کی یہ ایسی ویلی ہے جس سے دوزخ بھی پناہ مانگتا ہے، جس سے دوزخ بھی پناہ مانگتا ہے۔ وہ کہتا ہے، دوزخ بھی کہتا ہے استغفر اللہ، اس ویلی میں اللہ تعالیٰ کسی کو نہ لے جائے۔ تو یہ جو کام وہ کر رہے تھے اللہ کی کتاب کے ساتھ، جو مذاق ہو رہا تھا، یہ وہ مذاق تھا، اس کی سزا اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بیان کی کہ علماء جو تھے ان کی ڈیوٹی تھی کہ وہ لوگوں کو قرآن پڑھاتے۔ آج بھی ڈیوٹی ہے، اسی طرح ہی ہے۔ یہ آیات آج بھی اس طرح سچی ہیں جس طرح 1400 سال پہلے تھی، اسی طرح ہی۔ اس وقت تو یہودی مخاطب ہیں، آج اس کے مخاطب ہم بھی ہیں، یہودی بھی، کہ اللہ کی کتاب کو پڑھو، ورنہ تباہی جو ہے نا وہ یقینی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور میں حیران ہو رہا تھا اس آیت کو پڑھ کر، اس کو دیکھ کر، 3 دفعہ ویل کا استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر، 3 دفعہ ویل لفظ استعمال کیا اللہ نے اس کے اندر، ایک آیت کے اندر۔ بہرحال شاید ہی قرآن میں نے نہیں پڑھا ہے کہیں کہ 3 دفعہ ایک ہی آیت کا، یعنی کہ اتنا بڑا جرم ہے علماء کا کہ وہ اللہ کی کتاب کو لوگوں تک نہیں پہنچا رہے، 3 دفعہ ویل کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ دوزخ میں بھی جو سب سے بدترین جگہ ہے وہاں پر ان کو ڈالا جائے گا۔ اس سے زیادہ اور اللہ تعالیٰ کیا ایکسپلین کر سکتا ہے؟ قرآن کی اہمیت، اس کی کتاب کی اہمیت کیا کر سکتا ہے؟ اچھا، کتاب سے مراد یہاں جو ہے تو فرمایا کہ تباہی ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں۔ کرتے کیا تھے انہوں نے کیا یہ تھا، اور آج بھی اگر تورات کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو اصل تورات جو ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، جس طرح یہ قرآن کا، اس میں انہوں نے تحریف تو کی، اس کی معنی بھی چینج کر دیے، اس کے الفاظ بھی چینج کر دیے۔ اس سے بڑھ کر ایک آگے والا ظلم کیا، اپنے جو فتوے تھے وہ بھی اس کے اندر گھسیڑ دیے، جو ہسٹری تھی وہ بھی اس کے اندر گھسیڑ دی، جو کوئی فلسفہ ذہن میں آیا، کوئی خیال بیٹھے بیٹھے کسی کے ذہن میں آیا وہ بھی اس کے اندر لکھ دیا۔ ان کی 12 کتابیں ہیں، آپ اس سے اندازہ لگانے، پرانا عہد نامہ، نیا عہد نامہ، اس کی 12 کتابیں ہیں، جس کے اندر انہوں نے، مطلب آپ کو ڈھونڈے سے نہیں ملے گا کہ اس کے اندر اللہ کی اصل کتاب کہاں ہے۔ وہ کیا کیوں انہوں نے کیا؟ اس لیے تھا کہ لوگ جو آئیں گے ان کو فتوے دینے میں آسانی رہے گی، اور ہم کہیں گے کہ دیکھو یہ اللہ کی کتاب ہے، لاؤ بھائی، گنتی ان کی کتاب ہے، گنتی لے آؤ، خروج لے آؤ، استثناء لے آؤ، فلاں لے آؤ، یہ کتابیں لے آؤ ساری، اور لا کے اس میں سے ہم جب کہیں گے فتویٰ بنائیں گے اگلے کی مرضی کے مطابق، اور اس کو کہیں گے کہ یہ اللہ کی طرف سے، یہ دیکھو اللہ کی کتاب سے میں نے نوٹ کیا ہے، تاکہ جو مال شال ملنا ہے، جو پیسہ ملنا ہے، جو سٹیٹس ہے ہمارا وہ برقرار رہے گا۔ یہ جاہل آدمی اس نے کون سا جا کے پڑھ لینا ہے کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوگا؟ تو یہ کام انہوں نے شروع کیا تھا کرنے کے لیے، اور اس طرح کا جو کام ہے ہمارے ہاں بھی بہت ساری جگہوں پہ ایسے کیا جاتا ہے۔ میں کل ہی کسی کو سن رہا تھا،
کو بات کر رہا تھا. ابھی آپ ذرا امیجن کیجئے گا، مجھے نہیں پتہ کون سا عالم تھا، نہ اس کے نام کی اہمیت ہے، کسی بندے نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور وہ اس کے پاس ابھی آ گیا. ابھی طلاق کے بارے میں آپ کو بڑا کلیئر ہونا چاہیے کہ قرآن کا بڑے واضح حکم ہے، اور یہ تمام شریعتوں میں رہا ہے کہ الطلاق مرتین، طلاق 2 دفعہ ہے. تیسری دفعہ جب آپ نے طلاق دی تو وہ ختم ہوگی. اور طریقہ کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا ہے کہ ایک ٹائم پہ ایک ہی طلاق دینی ہے، ایک ٹائم پہ ایک طلاق دینی ہے. اس لیے کہ رجوع کرنے کا، اگر آپ دوبارہ رجوع کرنا چاہیں، غلطی کا احساس ہو جائے تو عدت کے اندر آپ ویسے بھی رجوع کر سکتے ہیں، اور عدت کے بعد آپ نکاح کر کے رجوع کر لیں. ابھی اتنا جو مسئلہ تھا، ابھی وہ بندہ غصے میں عام طور پہ ہمارے ہاں ہم 3 طلاقیں داغ دیتے ہیں. یہ سخت برا طریقہ ہے. طلاق وارد ہو جاتی ہے، وہ عہدہ بات اہل حدیث کہتے ہیں کہ جو 1 طلاق ہوتی ہے، باقی کہتے ہیں یہ تینوں کی تینوں جو ہے نا وارد ہو جاتی. سارے ائمہ کا اتفاق ہے اس پر. بہرحال وہ طلاق جو ہے وہ جب اس نے دے دی تو انہوں نے کہا کہ اچھا، کسی نے اس کو پڑھایا کہ جب تم ذرا کسی عالم نے پڑھایا ہوگا کہ جب تم جاؤ نا مفتی صاحب کے سامنے تو ان کو کہنا کہ میں نے تو توئیں والی طلاق نہیں دی ہے، میں نے تو تے والی طلاق دی ہے. توئیں والی نہیں دی ہے، تے والی دی. ابھی وہ اندر آیا، اس نے آگے بیان دیا اور مفتی صاحب نے فتویٰ دے دیا کہ نہیں جی بس اس کی طلاق نہیں ہوئی کیونکہ اس نے تے والی طلاق دی. ابھی آپ دیکھیں جب اس طرح کا کام ہوگا، اور دوسرا تو آپ کو پتہ ہی ہے یہ جو حلالہ کا طریقہ اختیار کرتے ہیں ہمارے یہاں، یہ میرے ساتھ پرسنلی یعنی ہمارے رشتہ داروں کے اندر، یہ گاؤں کے اندر ہوتا ہے. میں تو خیر بچہ تھا اس وقت، مجھے تو اتنی سمجھ نہیں تھی، بعد میں آ کے سمجھ آئی کہ انہوں نے کہا ایک شخص نے اسی طرح جاہل نے طلاق دے دی اپنی بیوی کو، اور جب طلاق دے دی تو اس نے اس کو کہا کہ یار ابھی کیا کیا جائے. اس نے کہا اس کا تو طریقہ ایک ہی حلالہ کرنا پڑے گا. گئے جناب مفتی صاحب کے پاس یا جس کے بھی وہ عالم ہوگا، انہوں نے کہا جی کیا کریں پھر. اس نے کہا اس طرح کرو، وہ تمہارا فلاں رشتہ دار ہے نا لڑکا، وہ جو 8ویں 10ویں میں پڑھتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو مناؤ، اس کا اس کے ساتھ نکاح کر دو، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کو کہنا اگلے دن وہ طلاق دے دے گا، اور پھر اس کے بعد تم نکاح کر لینا، تو حلالہ کا طریقہ پورا ہو گیا. ابھی اللہ کے ساتھ فراڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. اصل معاملہ کیا، چند پیسوں کے لیے، پیسے لیے اس کے فتویٰ دینے کے، چند پیسوں کے لیے یہ فتویٰ دیا کہ اس طریقے سے جو ہے نا اس کو حلالہ کو بائی پاس کر لو. حلالہ کا جو طریقہ سنت سے ثابت ہے، وہ ٹھیک طریقہ جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ طلاق دیں گے، وہ اپنی مرضی سے شادی کرے گی، اور جس سے شادی کرے گی اس کے ساتھ میاں بیوی والا تعلق اس کا قائم ہوگا. پھر وہ اپنی مرضی سے جب اس کو طلاق دے گا پھر آپ دوبارہ رجوع کر سکتے ہیں. یہ جو پلان کر کے جو ہے حلالہ کرنا، یہ تو مطلب اس سے بڑا تو گناہ ہے ہی کوئی نہیں. لیکن جو میں بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس میں آپ کے علماء، بالکل علماء یہود کا بھی یہ طریقہ تھا، وہ اس طرح کے فتوے دے کے اس طرح کے کام کر کے اپنی اسٹیٹس بھی بناتے تھے. اسی لیے لوگوں کو قرآن نہیں پڑھاتے تھے. قرآن پڑھا دیا تو پھر تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ حلالہ کا صحیح طریقہ کیا ہے. وہ تو کسی سے فتویٰ لینے جائے گا نہیں بندہ. اس لیے آپ لوگوں کو بھی چاہیے کہ آپ لوگ بھی یہ ڈیمانڈ کریں یا اس کو قرآن کو پڑھیں، اپنے دین کو پڑھیں، یہ ہم سب پر فرض ہے. اس کو پڑھنے کے بعد جو ہے وہ ہم وائز ہوں گے تو ہم اگلے سے بھی اگر مشورہ کرتے ہیں ہم کویسچن کر سکتے ہیں. ہم بھی کویسچن نہیں کرتے. اس لیے القرآن نے دونوں چیزوں کو جرم قرار دیا ہے. امی رہنا بھی جرم ہے، اور عالم بن کے غلط فتوے دینا، لوگوں تک اللہ کی کتاب نہ پہنچانا بھی جرم ہے. یہ دونوں جرائم ہیں جو یہودی کر رہے تھے، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ویل کا لفظ استعمال کیا ہے اور فرمایا کہ یہ اپنی ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں. یعنی اس نے تو یہی کہا ہوگا کہ اللہ کا حکم ہے یار یہ اس طریقے سے حلالہ کر لو، یا طلاق کا اس طریقے سے جو ہے نا وہ کر کے تو بات کر لو. ابھی یہ اپنے معاشرے کی مثالیں میں آپ کو دے رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر بھی یہ کام جو ہے نا وہ ہم بھی اسی ڈگر پہ چل پڑے جس پہ یہودی چل رہے تھے. تو پھر اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تھوڑی سی اس کی قیمت لینا چاہتے ہیں، تھوڑی سی، زیادہ نہیں. دنیا کا جو کچھ بھی ہے آخرت کے مقابلے میں بہت کم نکلے گا، یاد رکھیے. دنیا کی تھوڑی سی قیمت جو ہے نا، اور سمن جو ہوتا ہے اس کا صرف قیمت نہیں، اس کی قیمت اس کا یہ مطلب نہیں صرف پیسے لینے ہیں، اس کا مطلب اس کے بدلے میں کوئی فائدہ لینا ہے. تھوڑا سا فائدہ، اسٹیٹس کا فائدہ، کہیں سفارش کا فائدہ، کہیں آگے بڑھنے کا فائدہ، کسی اور چیز کا، پیسوں کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے اور کسی صورت میں بھی ہو سکتا ہے. تو فرمایا کہ یہ جو ہے وہ تھوڑی قیمت پر اللہ کی آیات کو بیچ رہے ہیں اور کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے.
پھر قرآن کہتا ہے فویل لہم، ان کے لیے تباہی ہے، ان کے لیے ویل ہے، مما کتبت، جو کچھ ایدیہم، جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا، وویل لہم مما یکسبون، اور جو کمائی انہوں نے کی اس پہ بھی تباہی ہے ان کے لیے۔ 3 دفعہ ویل کا لفظ استعمال کر کے اللہ نے بتایا ہے۔ ابھی مجھے نہیں سمجھ آتی ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں جو اس طرح کا کام کرتے ہیں، ان آیات کو پڑھتے بھی ہیں، اور اسپیشلی علماء جو ہیں، سارے علماء اس طرح نہیں ہیں، سارے لوگ نہیں ہیں، وہ بات بتا دیتے ہیں۔ بہت سے علماء سے ہم نے خود بھی سیکھا ہے اور جو کیا وہ بات بڑی کلیئرلی بتا دیتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں جو اس طرح کا کام کریں گے وہ تباہی کے لیے تیار ہو جائیں، ان کے لیے تباہی ہے، ان کے لیے پھر اور کوئی معاملہ جو ہے وہ ہو نہیں سکتا ہے۔ دوسری مثال جو ہے اللہ نے پھر دی ہے امیوں کی۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ، یہ امی کہتے ہیں کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ، چند دن، گنتی کے چند دن جو ہے اس میں ہمیں چھوئے گی، ہم دوزخ میں جائیں گے۔ اس چیز نے یہودیوں کے اندر ان کا بیڑا غرق کر دیا، کیونکہ آخرت کا جب صبر ختم ہو جائے نا، جس طرح ہمارے ہاں ہے کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، آخر وہ ہماری سفارش کر دیں گے، جیسے کوئی گارنٹی لی ہوئی ہے ہم نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی گارنٹی دی ہوئی ہے کہ میں آپ کی سفارش کروں گا؟ دیکھیے ہمیں جو ہے نا وہ ان سے خوش فہمیوں سے نکل آنا چاہیے۔ اللہ نے ابھی آج ہم جب اینڈ کروں گا میں تو رول آپ کو بتا دوں گا کہ اللہ کا کیا رول ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کا رول آخرت کے بارے میں کیا ہے، اللہ نے بڑا کلیئرلی اسپیل آؤٹ کر دیا ہے۔ ابھی ہم خوش فہمیوں میں رہیں تو رہیں، کوئی بات نہیں ہے، اس کا جو کوئی حل نہیں ہے اس کا۔ فرمایا کہ قل اتخذتم عند اللہ، کیا تم نے کچھ پکڑا ہے عہدن، کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لیا؟ یعنی اس کا کہ تمہیں آگ صرف چند دن چھوئے گی، کیوں کہتے تھے ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، ان کی آن ان کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے۔ ابھی یہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے ایک چیز لکھ دیا اور اس کو کہا ہے، جیوش انسائکلوپیڈیا میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ جی آگ، دوزخ کی آگ یہودیوں پر حرام ہے، اور جب وہ جائیں گے تو دوزخ جو ہے نا ان کو چھوئے تک بھی نہیں، یعنی یہاں تک نہیں لکھا ہوا۔ پھر کہا جی ابراہیم علیہ السلام ادھر بیٹھے ہوں گے اور ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا وہ روک لیں گے، اور ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا ہمیں دوزخ میں جانے سے وہ لے کے تو واپس آ جائیں گے، اس لیے ہمارا تو دوزخ میں جانا جو ہے تقریباً ناممکن ہے، تو ہم وہاں جو ہے نا بخشے جائیں گے، کوئی معاملہ ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے کہ کیا تم نے مجھ سے کوئی وعدہ لیا ہوا ہے، کوئی پرومس کیا ہے میں نے تمہارے ساتھ کہ تمہیں نہیں بھیجوں گا؟ اگر ہے تو وہ دکھاؤ کدھر ہے، کتاب تمہارے پاس ہے، دیکھو اس کو۔ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، اور وہ وعدہ جس کی اللہ کبھی خلاف ورزی نہیں کہے گا۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، تم اللہ کے متعلق وہ بات کہتے جو تم جانتے ہی نہیں، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، تمہارے علم میں نہیں ہے، اور تم وہ بات اللہ کے متعلق کہہ رہے ہو۔ یہ دونوں کا ذکر کرنے کے بعد ابھی اس بات کی طرف اللہ تعالیٰ آ رہے ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ جو ہے وہ رول اللہ نے کیا دی ہے۔ اللہ کہتے ہیں بلکہ ہرگز نہیں، بلکہ من کسب سیئۃ، جس نے ایک برائی کی، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَاتُهُ، اور جس نے جس کو اس کی خطا نے گھیر لیا، گھیرا ڈال دیا، فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، وہ آگ میں جانے والے ہیں، ہم فِیہَا خالدون، اور اس میں رہیں گے ہمیشہ۔ ابھی یہ چیز سمجھنے والی ہے کہ ایک شخص نے برائی کی اور پھر اس کی خطا نے اس کو گھیر لیا۔ اس کے لیے میں ایک واقعہ چھوٹا سا سناتا ہوں آپ کو، حدیث کے اندر یہ مروی ہے، اس سے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس احاطت خطاؤں کے گھیر لینے کے کیا مراد ہے۔ ایک صحابی تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے کہا حضور میرے لیے دعا کیجیے اللہ میرا مال بڑھا دے، میرے مال میں اضافہ ہو جائے۔ ریوڑ تھے ان کے، وہ بکریاں وغیرہ چراتے تھے، اونٹ تھے، انہوں نے کہا میرا وہ بڑھا دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، آپ نے کہا کہ مال کی دعا جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہوتی ہے۔ مال کے لیے ویسے اللہ تعالیٰ کے نبی نے ہمیں دعائیں سکھائی ہیں، وہ دعائیں آپ کو یاد ہیں، جب بھی مال مانگنا ہو اللہ سے ان دعاؤں کے ذریعے مانگا کریں، وہ بڑی بیلنس دعائیں، ٹھیک ہے؟ وہ میں بتاتا ہوں آخر آپ اس واقعہ کو کمپلیٹ کر لیں۔ تو بہرحال اس نے ضد کی، ضد کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کر دی اور وہ چلے گئے۔ اچھا ابھی ان کے مال میں ظاہر اللہ کے نبی نے دعا کر دی تھی تو اس کے بعد تو اس کا اضافہ ہونا ہی ہونا تھا، وہ شروع ہو گیا اضافہ ہوتا گیا۔ سب سے پہلے کیا ہوا کہ پہلے وہ ہر نماز کے لیے مسجد نبی میں آتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں کچھ دیر بیٹھتے تھے اور آپ جو واضح و نصیحت کرتے تھے اس کو سنتے تھے۔ پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ صبح
اور رات کی نمازیں میں سونا شروع ہو گئی، کیونکہ مال بڑھنا شروع ہو گیا، اس کی دیکھ بھال بھی کرنی ہے، رات کو تھک گئے، رات کو دیر سے سوئے، صبح دیر سے اٹھے، تو 2 نمازیں جو ہے نا وہ بیچ میں سے نکل گئی۔ اسی طرح پھر مال اور بڑھتا گیا، مال اور بڑھتا گیا، نمازیں کم ہوتی گئی، آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ جمعہ کے جمعے آنا شروع کر دیے، پھر آہستہ آہستہ وہ جمعہ بھی ختم ہو گیا، اور حضور کی مجلس سے وہ علیحدہ ہوتا چلا گیا۔ لیکن مال کی محبت ایسی چیز تھی کہ اس نے اس کو کبھی اس خطا کا احساس نہیں ہونے دیا کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں، میں کیسے دور ہوتا جا رہا ہوں۔ اور ہوتے ہوتے کرتے کرتے مال بڑھتا گیا، لیکن وہ شخص دین سے دور ہوتا گیا، اور ایک سٹیج ایسی آئی جب وہ اس دنیا سے گیا تو وہ مرتد تھا، وہ ایمان کو بھی ضائع کر چکا تھا۔ اس چیز سے میں بتانا کیا چاہ رہا ہوں، پہلی بات تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی، آپ نے منع فرمایا، اور آپ نے بڑی اچھی خوبصورت دعا سکھائی، جب بھی مال چاہیے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک من سواک، اللہ میری کفایت کر تو حلال سے اور مجھے حرام سے بچا، اور اپنے فضل سے مجھے غنی کر دے اور مجھے کسی کا محتاج نہ کر۔ خوبصورت، وضو کرنے سے پہلے بھی آپ دعا پڑھ سکتے ہیں، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ اور ایک چیز کی خصوصاً دعا کیا کر، یعنی اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، اور مغفر لی ذنبی ووسع، اور میرے گھر میں وسعت دے دے، اور میرے رزق میں اضافہ کر دے، برکت دے دے، رزق میں برکت دے دے، بڑھا نہیں دے، رزق میں برکت دے دے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دعا پڑھ رہے تھے تو ایک صحابی پاس سے گزرے، تو آپ نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ سب کچھ ہی تو مانگ لیا اللہ سے، اور کیا چاہیے، تو گناہوں کی معافی بھی مانگ لی، گھر میں وسعت بھی مانگ لی، اور رزق میں برکت بھی مانگ لی، سب کچھ تو مانگ لیا۔ تو اللہ کے نبی نے جو دعائیں سکھائی ہیں بولیں، اور ایک چیز کا اور خیال رکھیں جو بہت زیادہ ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ سے ہمیشہ یہ دعا کیا کریں کہ یا اللہ مال ضرور دے لیکن مال کی محبت کبھی نہ دینا۔ جو خراب کرتی ہے نا وہ مال خراب نہیں کرتا، یاد کریے، وہ مال کی محبت بڑا غرق کرتی ہے انسان کا۔ اور یہ صحابی کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ اس کو بھی مال کی چونکہ محبت نے اتنا جکڑا کہ یہ اس کھاتے میں پڑ گیا، اور وہ غلطیاں بار بار دہرانے لگا، اس غلطی نے اس کو گھیرا ڈال دیا، اس دنیا نے اس کو ایسا گھیرا ڈالا کہ پھر وہ اس گھیرے سے نکل نہیں سکا، اور اپنی ایمان کو بھی ضائع کر بیٹھا۔ یہ ہے زائد کا مطلب، کہ آپ اس ایک غلطی کو اتنی رپیٹ کرتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ ایمان کو ایسی چیز نہیں ہے جو اسٹیٹک چیز ہے، یہ یا بڑھ رہا ہوتا ہے یا کم ہو رہا ہوتا ہے، اچھے کام کریں گے بڑھ رہا ہوگا، غلط کام کریں گے نیچے آ رہا ہوگا۔ تو یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ یہ ایک جگہ اسٹیٹک ہو جائے گا، ایمان بڑھ رہا ہوتا ہے یا گھٹ رہا ہوتا ہے۔ تو آہستہ 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 وہ چونکہ اس کو پکڑ لیا اپنی غلطی نے، اس کی جو کمزوری تھی، اپنی کمزوریاں جو ہیں ان پہ آپ کو نظر رکھنی چاہیے، اور دیکھنا چاہیے کہ یار یہ وہ آخر پہ وہ مرتد ہو کے مر گیا، یہ ہے اس کا مطلب۔ اور ان لوگوں نے پھر اس کی سزا اللہ تعالیٰ نے کیا فرمائی کہ وہ جہنم میں جانے والے ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں رہے۔ جو شخص اس طرح مر گیا کیونکہ وہ ایمان کے بغیر چلا گیا، اس کے پاس جو ایمان تھا اس نے ضائع کر دیا۔ ابھی آئیں اس کو پچھلی ذرا آیت سے ہم تھوڑا سا کنیکٹ اپ کر لیں۔ 2 کیٹیگریز میں نے بتائی تھی، اس میں جو خطیات کا لفظ استعمال ہوا ہے نا، میں خوبصورتی دیکھ کے حیران رہ گیا۔ عربک میں آج میں دیکھ رہا تھا اس کو، ڈکشنری قرآن کی جو ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ خطا، یہ لفظ جو استعمال ہوا ہے، اردو میں ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں غلطی سے کوئی کام ہو جائے، عربی میں کوئی بھی غلطی آپ کریں، چاہے جان بوجھ کر کریں چاہے بغیر جانے بوجھے کریں، دونوں کے لیے خطا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ علماء جو ان کے تھے وہ غلطی بغیر جانے بوجھے کر رہے تھے، وہ تو جان بوجھ کے کر رہے تھے، مَعْقَلُوهُ، وہ جانتے تھے اس چیز کو کہ یہ ہم غلط کام کر رہے ہیں، لیکن پھر اس کے اندر ان کی برائی نے ان کو لپیٹ میں لے لیا تھا۔ احاطت بہ خطیئاتہ، ان کی برائی نے ان کو جو نا وہ گھیرا ڈال لیا تھا، وہ چسکا پڑ گیا تھا، ایڈکشن ہو گئی تھی۔ اور دوسرے جو تھے ان کو ان کی خوش فہمیوں نے جو ہے نا وہ گھیرا ڈال دیا تھا، وہ چونکہ ایزی لائف گزر رہی تھی، کوئی محنت نہیں کرنی پڑ رہی، جس طرح ہمارے ہاں ہے، ہم کہتے ہیں یار قرآن کو سنو ہی نہ، کیونکہ سنو گے تو عمل کرنا پڑے گا، یہ بھی میں لوگوں کو کہتے سنو، انا للہ و انا الیہ راجعون، سنو ہی نہ یار اس کو، اس پہ پھر عمل کرنا پڑے گا، حالانکہ اس پہ عمل کرنا تو فرض ہے۔ بلی کبوتر اگر آنکھیں بند کر لے گا تو بلی نہیں جائے گی، یہ یاد رکھیے گا، یہ قرآن ادھر ہی ہے۔
ہم اس دنیا میں آ چکے ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمیں اس پر عمل کرنا ہی کرنا ہے۔ تو فرمایا کہ جو شخص کو برائیوں نے گھیر لیا، یہ ان کو بتایا جا رہا ہے، ان کے علماء کو بھی گھیر لیا، ان کے عام آدمی کو بھی گھیر لیا، ہمارا کیا حال ہے؟ گھیرا سب کے گھیرتے، سوچتے ہم نے، اس کو سوچیں ذرا۔ اور فرمایا گیا کہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ یہ جو ایام معدودات کی رٹ لگائی ہوئی ہے نا تم لوگوں نے، اس کو بھول جاؤ، یہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کریں۔ اور اگلا کیا، اگلی بات کر دی، آخری بات فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ ہی اس دنیا سے گئے، شرط یہ ہے، اور نیک عمل کرتے رہے، اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون، وہ جنت والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ رول دے دیا اللہ نے، یہ رول بڑا کلیئر کٹ ایکسپلین کر دیا ہے کہ جنت والے کون ہیں اور جہنم والے کون ہیں۔ اس کے باوجود بھی ہم اپنی خواہشوں کے مطابق اپنے وہ جو تعبیر کرتے رہیں، اپنے ایک خوابوں کی دنیا میں رہتے رہیں، وہ الگ بات۔ لیکن اللہ نے بڑا کلیئرلی یہاں اسپیل آؤٹ کر دیا ہے کہ بھائی یہ میرا کرائٹیریا ہے، عمل کرو گے۔ اور یاد رکھیے گا، میں آپ کو وہ نہیں کہہ رہا کہ مایوسی کی کوئی بات نہیں ہے، آپ کو آپ کے 100% عمل کرنے پہ آپ کو جنت نہیں ملنی، یاد رکھیے۔ اللہ نے آپ کو کوشش پہ نمبر دینے ہیں۔ 100% ہو سکتا ہے آپ عمل نہ کر سکیں، آپ کا صرف خلوص نیت چاہیے اور کوشش چاہیے کہ میں جو ہے اللہ کے نافرمانی نہ کروں اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلوں۔ آپ نے کوشش کرنی، آپ کو کوشش پہ نمبر ملنے، یاد کریے۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ کرائٹیریا رکھ دیتا کہ میرے سٹینڈرڈ پہ پورے آؤ گے تو پھر تمہیں جنت میں بھیجوں گا، اس لیے حضور نے فرمایا کہ میں بھی اللہ کی رحمت سے جاؤں گا۔ ان سے زیادہ پرفیکٹ کون ہو سکتا ہے؟ میرے آقا سے زیادہ پرفیکٹ کون ہے؟ کوئی ہے اس کائنات میں؟ کوئی نہیں۔ انہوں نے بھی کہا میں اللہ کی رحمت سے ادھر جاؤں گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو، ہم تو ان کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں، ہمیں تو جناب کیا ملنا ہے؟ ہم تو صرف کوشش کریں گے، خلوص سے نیت سے کوشش کریں گے کہ ہم نے اسی راستے پہ چلنا ہے جس پہ ہمارے آقا چلے تھے، بس۔ ان سے محبت کا بھی تقاضا یہی ہے، ہر چیز کا ہمارا تقاضا یہی ہے کہ ہم ان کے ساتھ رہنا ہے۔ تو یہ بات ہے، جو یہ اصول ہے جو قرآن نے دیا ہے، کسی بھی اس میں نہ رہیں، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لیں، اور جتنی ہمت ہے آپ میں، جتنی کوشش کر سکتے ہیں خلوص نیت سے اپنا عمل کریں۔ انشاءاللہ اللہ سے پوری امید ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کے خلوص نیت کو دیکھتے ہوئے اور آپ کے اس ایفرٹ کو دیکھتے ہوئے اپنی رحمت کا دروازہ کھولے گا اور ہم دوزخ سے بچا لیے جائیں گے۔ تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوزخ سے بچا دے، لیکن خوش فہمیوں میں نہیں۔ اور قرآن کو ضرور پڑھنے کی کوشش کیجیے گا۔ یہ آیت ہم نے پڑھی ہے، اس کو جا کے دوبارہ پڑھیں ایک دفعہ گھر میں بیٹھ کے اکیلے میں، کوئی قرآن لے لیں، کوئی تفسیر لے لیں، کوئی چیز لے لیں۔ آج کل تو سارا کچھ آپ کو ادھر اویلیبل ہے، یہ 9 کے 10 تفسیریں تو میں نے اس پہ ڈاؤن لوڈ کی ہیں، ساری کچھ اویلیبل، اور آپ بیٹھے ہوئے ہر وقت یہ آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اس کو پڑھیں، استعمال کریں۔ یہ دیکھیں کہ اللہ کیا چاہتا ہے۔ بات ادھر ختم ہونی ہے کہ اللہ کے سامنے جب جا کے کھڑے ہوں گے تو جواب دہی، اور اس جواب دہی پر ہوگی، کچھ پلے ہوگا تو کچھ دکھا سکیں گے کہ یار کچھ تو کیا۔ چلیں، کوئی 2 ٹکریں تو ماری ہیں نا، کوئی سجدے تو کیے ہیں، ٹھیک ہے، اس سٹینڈرڈ کے نہیں ہوئے، اس سٹینڈرڈ پہ ہم آپ کے نہیں آ سکتے، لیکن چلیں اللہ نے کوشش تو کی۔ تو آپ کوشش کریں گے، لیکن کوشش شروع کریں۔ ہم کوشش نہیں کر رہے، ہم بالکل جو ہے نا اس کو ہم نے وہ کیا ہوا ہے کہ جی سائڈ پہ رکھا ہوا ہے، لاسٹ پرائرٹی، اگر کوئی چیز نہ ہو تو بس یہ چلیں ایک نماز بھی پڑھ ہی لیں، اللہ پہ یہ بھی احسان کر دیں۔ یہ احسان نہیں ہے، یہ فرض ہے بھائی، یہ اللہ قرآن کی تعلیم بھی فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے علماء کو بھی توفیق دے، اور آپ لوگ، یہ ڈیمانڈ سپلائی کا دور ہے، آپ ڈیمانڈ کریں گے، آپ کے عالم بھی آپ کو بتائیں گے، وہ بھی آپ کو قرآن پڑھائیں گے۔ ہم ڈیمانڈ تو کریں، اپنے بچوں کو ہم نہیں پڑھائیں گے، آگے نہیں چلائیں گے، کیسے مطلب معاملہ چلیں گے؟ کیسے ہم مسلمان رہ سکتے ہیں؟ پھر ہم کہتے ہیں ہمارے بچے خراب ہو گئے، ہمارے بچے جو ہے نا وہ ہماری بات نہیں سنتے ہیں۔ بچے کیسے بات سنیں؟ بچوں کو آپ نے سکھایا ہی نہیں، بچے کو آپ نے پڑھایا نہیں کہ والدین کا کیا مقام ہے۔ اس کو پڑھائیں، قرآن پڑھاتا ہے اس کو بتائیں آپ کیوں مسلمان ہیں، ہم کیوں مسلمان ہیں، پھر وہ جو ہے نا معاملہ آگے چلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کی سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم قرآن کی طرف آئیں اور اس کو پڑھیں اور اس پر عمل کریں۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔